ان کو سننا ہے۔ تو حضرت حسن محمد رحمت اللہ علیہ ہاشمی علوی ہاشمی حضرت دیوان شاہ جلال الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے خانوادے جو حضور سیدنا غوث ثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ حضوری تھے، یہ 4 خلیفہ دیوان تھے جو حضور سیدنا غوث ثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی پالکی اٹھایا کرتے تھے۔ اس خانوادہ سے حضرت مولانا حسن محمد ہاشمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور دنیا والوں جو بن پہ بہار آئی، جو بن پہ بہار آئی، بسمل کو بخار آیا، جو بن پہ بہار آئی، بسمل کو بخار آیا، اور کم سن کی لطافت پہ بوڑھے کو پیار آیا، کم سن کی لطافت پہ بوڑھے کو پیار آیا، جوانی اور شباب کی حالت سے رخسار سرخ ہو گئے، جو بن بہار آ گئی، بازو میں قوت آ گئی، ٹانگوں میں طاقت آ گئی، ایک روپ چڑھ گیا جوانی کا، اور اس روپ جوانی کی وجہ سے جو روپ چڑھا اس کی سبب جوانی ہے، اور ایک کٹا بیٹا پھٹا بڈا زخمی حالت میں پڑا ہے، اسے دیکھا تو بخار ہے، بخار کیوں ہے؟ وہ پھٹے بڈنے کی وجہ سے بخار ہے، اور پورا پیار کی بستی سے، پیار کی کیفیت سے نکل جا چکا ہوتا ہے۔ اب پیار کا زمانہ اس پر نہیں ہوتا، لیکن کم سن چھوٹا معصوم بچہ جب اس کے سامنے آئے تو اٹھا کر اسے پیار کرتا ہے۔ کم سن کی لطافت پہ بوڑھے کو پیار آیا، اور ایک اور ہے بے سرا جس کا کوئی سبب نہیں، تھا زاد سفر کولی کاغذ کے سفینے پر، یہ دنیا کی جو زمین ہے عارف لوگ اسے کاغذ کا سفینہ کہتے ہیں، کاغذ کی کشتی، کاغذ کی کشتی بنا کر پانی پہ ترا کر وہ کسی کا بوجھ اٹھا سکتی ہے؟ اور دنیا کے حریصوں تم کاغذ کی کشتی پر بیٹھ کر تم یہ اقرار کرتے ہو کہ ہم پر دولت مند، ہمارا اتنا تک بیلنس ہے، ہماری کوٹھیاں ہیں، ہماری کاریں ہیں، اور جب تم پر عزرائیل علیہ السلام کو مسلط کر دیا جائے گا، جب تمہارا جنازہ اٹھے گا تو اس وقت تم اپنے ساتھ کیا لے کے جاؤ گے؟ تھا زاد سفر کولی کاغذ کے سفینے پر، تھا زاد سفر کولی، جیب میں پیسے نہیں تھے، کہہ رہا تھا بڑا دولت مند ہوں، تھا زاد سفر کولی کاغذ کے سفینے پر، میں پینے سے پہلے ہی بے سر کو خمار آیا، میں پینے سے اچھا کچھ نہیں پڑیا تو پہلے ہی پاگل ہو گیا، دنیا لگی جانی تو پھر کیا کر رہا ہے؟ میں پینے سے پہلے ہی بے سر کو خمار آیا، رارا کے نصیب پرے لیکن تھے ضعیف اتنے، رہ کے نصیب پرے لیکن تھے ضعیف اتنے، مدہوش ہوئے تھک کر جب سامنے یار آیا، ایک قدم اور جنبش کر جاتا تو اپنے رب سے مل جاتا، تم پہلے ہی تھک کر دنیا کی نظر ہو گئے۔ مدہوش ہوئے تھک کر جب سامنے یار آیا،
اعجاز نے آدم کو پھر دے دی وہی جنت، اور تو نے بغض کر کے تو ہمیں جنت سے تو نکلوا دیا تھا، تمہیں کیا ملا؟ ہمیں پھر سجدے میں سر رکھا، 300 سال رہے، آنسو کی نہریں نکلی، زمین کے گڑھے بھرے گئے، ہرن نے پانی پیا، پرندوں نے پانی پیا، فضائی مخلوق نے پانی پیا، ارضی مخلوق نے پانی پیا، اللہ کا شکر کر کے اعلان کرتے گئے جہاں وہ چشمہ پھوٹا ہے پانی پیو اور لذت اٹھاؤ۔ ادھر رونا آ رہا تھا کہ ہائے آدم تو تیرے رونے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اگر 300 سال سجدے میں سر رکھ کر رونا پڑے تو اپنی اولاد آل کو یہ سبق دے دیا ہے کہ اتنے تک رو مگر یار کو منوائے بغیر پیچھے نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اعجاز نے آدم کو پھر دے دی وہی جنت، سبحان اللہ۔ اور جن کبر سے دوزخ میں کیا تیز تلوار آیا۔ آج سرکار غوث پاک اس محفل میں یہ عہد لے کر اٹھے کہ کیا جہنم کو پسند کرتے ہو یا جنت کو؟ اگر یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ابلیس کے تہے پر چلو گے تو تمہارا مقدر جہنم ہے، اگر رحمان اور صورت آدم اپنا کر آنسو کی قطاریں گراؤ گے تو تمہارا مقام جنت ہے، اگر سمندر کے جہاں کے برابر بھی تم اگر گناہ کر چکے ہو تو ندامت کا ایک آنسو تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ حضرت سفیان ثوری کی بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ ایک مردود اور بریائی کرنے والے کا جنازہ ہو گیا ہے، آپ جنازے میں شریک نہیں ہوئے، کہ اس سے کوئی نیکی ثابت نہیں تھی، اور آپ کی یہ حالت تھی اتباع سنت میں کہ کوئی ایسا عمل نہیں کرتے تھے جس کا طریقہ حدیث رسول سے نہ ملتا ہو، جو کام کرنا چاہتے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈھونڈتے، جب وہ ملتا تو کام کرتے، جب نہ ملتا تو اس لیے چھوڑ دیتے کہ سرکار نے تو کیا ہی نہیں اس لیے میں کیسے کروں۔ سبحان اللہ۔ تو رات کو حکم آ گیا کہ سفیان تو نے اس کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟ عرض کی یا باری تعالیٰ، ایک تو ڈر تھا کہ دربار رسالت سے ناراضگی ہوگی کہ میرے دشمن کا اس نے جنازہ پڑھا، دوسرا یہ کہے کہ اتنا متبع سنت ہے کہ کتنے مردود کا جنازہ پڑھ دیا اس میں شریک ہو گیا، تیسری چیز یہ تھی کہ تیرا بھی دشمن تھا، تیرے ڈر سے میں نے نماز میں شرکت نہیں کی، تو فرمایا جاؤ قبر پر اس کی قبر کا وسیلہ میرے حضور پیش کر کے مجھ سے معافی مانگے۔ حضرت سفیان ثوری کہنے لگے سوچوں کا تو بات، پہلے حکم کی تعمیل تو کروں، قبر پر جا کر عرض کرتے ہیں یا اللہ اس مجرم کے وسیلے سے میری توبہ قبول فرما۔ آئے پوچھا کہیں بھی اس کی کوئی نیکی ثابت نہیں ہو رہی تھی، کہنے لگے بیوی رازدار ہوتی ہے، شاید اس سے کچھ چیز مل جائے۔ جب بیوی سے پوچھا کہنے لگے، بیوی کہنے لگی آپ یہ پوچھیں کہ کون سا ایسا جرم ہے جو اس نے نہ کیا ہو، آپ یہ پوچھیں، یہ نہ پوچھیں کہ کوئی برائی کوئی نیکی کی ہو۔ کہ پریشان ہو گیا، اگلے بیوی سے بھی یہی گواہی ملی کہ اس نے کوئی نیکی نہیں کی۔ پھر ذہن کو دوڑایا تو فرمایا اور کوئی مرگ موت کی جو مرض تھی اس مرض کے دوران یہ کہ کوئی بات کا تو عرض کرنے لگی حضور ایک بات ہے، پشت کے بل آسمان کی طرح منہ کر کے لیٹا ہوا تھا، ایک قطرہ اس آنکھ سے چلا، ایک اس سے چلا، کانوں کی طرف 2 قطرے بہے، اس کی زبان پر سے یہ جملے تھے، اے یا اللہ یہ جہان بھی تیرا ہے اور وہ جہان بھی تیرا ہے، اب میں کس جہان میں جا کر بسیرا کروں گا؟ میں نے کبھی تیری فرمانبرداری نہیں کی اور نہ میں نے کوئی نیکی کی ہے۔ تو حضرت والد صاحب فرماتے ہیں یا ہو تسبیح ہو کا دفتر، یا ہو تسبیح
ہو کا دفتر یا ہو تیری بند زبان ورک سادہ پیش کر دے جا کر عمل کاتبین چند کا ایک دو قطرے اس کی ساری وہ جو زمین گلہو سے قلب کی لت پت ہو چکی تھی اس کو سادہ اور سفید ورق کر دیا اور رب کا نام ادھر بند ہو گیا اس کا مقام جنت میں ہو گیا. آخر دعوانا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. الحمدللہ.